دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کر، حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، چر ہویا میں نو ترلے لے لیا کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا۔ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اب اس پر پورا باب بندہ ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا۔ عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو یرانہ تھا نا اپنا، ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں رشک۔ فرماتے ہیں یرانہ تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا کھجور اور دینا نہ ذرا کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دوں۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں وہ دے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی، ربا یہ رات مکن نہ دیویں، یہ رات مکن نہ دیویں، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ رشک کرے خدا را، چھوڑ دیں حسد کرنا۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے کس طرح کانپتے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر، ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے، ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے، تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آ گئے؟
عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے، تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ ایک دن امام حسین نے آگے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا ممبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے، تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، تیرے ہی نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا؟ نہیں کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا؟ کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھی، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں، تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا ممبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو جمعے کے بعد بات کرتے ہیں، لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے، اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا ممبر ہے، تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جملہ باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے، پر یہاں ایک بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، حضرت صدیق ایک بار رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا، یہ کو باہر سے تو نہیں نا آیا، یہ بھی تیرے نانا کا ہے۔ تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے، فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا بیٹھ جا ممبر پہ پڑھائیں جمعہ، سمجھ آ گئی ہے بات کی، پڑھائیں جمعہ، آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر۔ کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے، تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی، باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی، تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے، اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے، اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے۔
फजल वाले ही अहले फजल को पहचाना करते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मौला अली की शान को अगर समझ सकते हैं तो अबू बकर सिद्दीक समझ सकते हैं, और हजरत सिद्दीक के अकबर का मकाम अगर कोई जान सकता है तो मौला अली ही जान सकते हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं ना इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे जैसे बंदे की तो जुबान नहीं इस काबिल नहीं कि उनका नाम ले सके। कहां सैयदना इमाम हसन और कहां सैयदना इमाम हुसैन और कहां हम लोग, हमारी हैसियत है। हम तो ये तो वो लोग हैं जिनका नाम जरिया निजात है, जिनका तज़किरा जरिया निजात है। ये सारे उसी दरियाए मोहब्बत की नहरें हैं जिसको मदीने वाले महबूब ने अपने दस्ते मुबारक से चलाया है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर की औलाद पाक है। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई, उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हजरत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुकद्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था जरा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये जरा मिट्टी उतार देना, लेकिन हजरत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हजरत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। क्यों? कि अहले फजल ही किसी की फजीलत को जान सकता, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता है, जिसके पास वकार हो। ओ मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे, ये तुम्हें तफरीक में डाल देंगे, इंतशार बर्पा करेंगे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठा करती थी। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिजी की एक हदीस पढ़े तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी जुबानों का निशाना ना बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके। फरमाया रब से डरना, और करीम फरमाने लगे जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। कभी भी किसी में, और जो हुजूर की औलाद है, सहाबा किराम ने एक जगह कुछ नजराना जमा किया और जमा करके कहा कि हुजूर की बारगाह में पेश करना है। अखराजात बहुत ज्यादा है और जाहिरी वसाइल उस तरतीब से नहीं है, ये नजराना हर महीने पेश करना है। जब वो लेके हुजूर की बारगाह में गए ना तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। फरमाया महबूब इनसे कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरे करीबियों से मोहब्बत करना, प्यार करना करीबियों से, हसनैन करीमैन से। जो हुजूर का प्यार है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इनके साथ वालेहाना मोहब्बत है। आला हज़रत बरेलवी ने हदीस लिखी है, रावी हज़रत उस्मान गनी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना घर में पैगाम भेजा। फरमाया फातिमा से कहो जरा हसन हुसैन को तो भेजे। ये सारा दिन ही हुजूर के पास रहते हैं, सारा दिन ही, लेकिन वो जो वालेहानापन है, जो मोहब्बत है, जो इनके साथ महबूब का खास लगाव है। सैयदा से कहो जरा शहजादों को भेजे, थोड़ी सी देर हो गई आने में। आला हज़रत फरमाते हैं यूं लगता जैसे सैयदा फातिमा कपड़े नहीं वहां बदलने लगती, बच्चों के खुशबू नहीं लगाने लगती, थोड़ी तैयारी में देर हो गई तो महबूब ने नजरें जमाई हैं उस हुजरे की तरफ जहां से इमाम हसन और हुसैन ने आना है। रहमत के अजब ही जमेले हैं, हसनैन यहाँ पर खेले हैं। तो दोनों शहजादों, जब दरवाजा खुला तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं बच्चे जब निकले ना दोनों, तो ये कोई 10, 15, 50, 100 मील दूर से थोड़ी आ रहे हैं, तो यही रहते हैं। महबूब के कुर्बे खास में इन्हें साए करम हर वक्त नसीब है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो वालेहानापन है, जो इनके साथ हुजूर का रिश्ता है, मोहब्बत है, जैसे ही दोनों शहजादे आए, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं महबूब ने मुकद्दस घुटने जमीन पे रख दिए और दोनों बाजू खोल दिए। एक शहजादा इस सीने से लग गया, इस कंधे से, एक इस कंधे से लग गया। और पहले भी हुजूर प्यार करते थे, पर आज तो रुख ही बदल गया बात का। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये दोनों शहजादे कंधे से लगे हुए, हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और कहा, ए अल्लाह, जो जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से मोहब्बत फरमा, तो उन सब से प्यार कर जो मेरे हसनैन से प्यार करे। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब हुजूर को, भाई जिस चीज की तरफ महबूब ने एक दफा देखा है ना, वो गारे सौर में हुजूर एक दफा गए हैं, 3 दिन कयाम किया, एक दफा गए, तो हमारा तो कई बार जाने को दिल करता है। जहां हुजूर थोड़ी देर कयाम फरमाए उस जगह से प्यार हो जाता है। और जिन शहजादों से हुजूर इस वालेहाना अंदाज में प्यार करें, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार हमारे दिलों में होना चाहिए।
ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے. آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کرتے. سینکڑوں سال. کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا, لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے. ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا, ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں, خامند فوت ہو گیا. مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے, وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے. تو وہ سیٹھ صاحب, چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے, مجھے بتاؤ. کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے, اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے, کیا حال ہوتا ہے, کہا کیسے پتا چلے گا. تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے. تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے, میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان, میرے پاس کوئی دلیل نہیں, میں نہیں بتا سکتی. چل ٹھیک ہے, چلی گئی. کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے, وہ بڑا سخی ہے, یا آتش پرست ہے, یا پارسی ہے کافر غیر, سخی بڑا ہے. اس کے پاس گئی, بیٹھی رہی, لوگ بیٹھے تھے. جب چلے گئے تو قریب گئی, کہنے لگی مجبور ہوں, پریشان ہوں, غریب نہیں ہوں. کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں, سمرقند کی اتنی آبادی نہیں, میں سارے شہر, تو کون ہے. تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے. اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو. کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں. مسلمانوں. اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بی بی کو ساتھ لیا, گھر گیا. کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو, ایک دفعہ پھر دھو ڈالو. کمرہ دھلایا, صاف کرایا. پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں, میں نئے نہ خرید کے لا دوں. پھر نئے برتن لایا. پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا, یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں, یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے. پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا, یہ اس میں سے لنگر ہے, لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں, مجھے سلیقے نہیں آتے, جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا. خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے, جب تک جی چاہے یہاں رہنا, اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا, میرا بھی کوئی مسئلہ, میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے. وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا. کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے, لوگ جنت میں جا رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں. میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا, فرشتے نے میرا بازو پکڑا, کہا پیچھے ہٹ. تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا, میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں, یہ مجھے نہیں جانے دیتا. تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے. یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس, دلیل ہے کوئی تیرے پاس. میں چپ کر گیا. فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا. میں جا دوڑ جا. سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے, تلاش کرتا پھرتا ہے, کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا. تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے, یہ سادات کا گھر مجھے دے دے. تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی, آج بات اور ہے. اس نے کہا مہربانی کر. کل نہیں, کل تو آتا تو معاملہ اور تھا, آج معاملہ آج اور ہے, رنگ بدل گیا ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, اب تو دیکھ تاک کے آیا, جا دوڑ جا. کہنے لگا نہیں مہربانی کر, دے دے. تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق. کہنے لگا چپ کر, غیر مسلم میں کل تک تھا, کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں. وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں, میں نے جاگتی آنکھوں سے. اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے, میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے, اور فرمایا بغض علی نفاق, اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے, وہ منافق ہے. جس کو نبی پاک منافق کہے, منافق ہے کہ نہیں. ذکر علی عبادہ, النظر الی وجہ علی عبادہ. فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے. اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں. اخلاق, مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے, یہ اس کا پتے ہیں, پھول ہیں. لیکن نبی پاک کی غلامی, حضور کی محبت, صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے. جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں, نہ پھل آتے ہیں, نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے. جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا, پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں, محبت کا جوش مارنا.
محبت کا جوش مارنا, پیار کا بڑھنا, طبیعت میں ذوق پیدا ہونا, یہ ایمان کی علامت ہے. یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے, اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے, سیدہ زینب کا تذکرہ آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے, یہ ایمان کی علامت ہے. انسان کے وجود پر اثر ہو, لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے, کمزور 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 کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے, اہل بیت ہی اصل تھے, سارا کچھ وہی تھے, صحابہ بس وہ. بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا, کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے. تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر, امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا, اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی, جمعے کا دن ہوگا. تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے, اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں, جاگ کے سننا خدا کا واسطہ. آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے. ختم ہو گئی بات. ورنہ کوئی صحابی کا بھی ادب ہے, کوئی اہل بیت نبوت کا. آج مجھے کہہ لینے دو, کھل کے کہہ لینے دو. لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے, اس نے اینک بھی لگائی ہے, داڑھی بھی رکھی ہے, پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے, اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا, ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے. وہ دلیلیں سوال کے رکھے, وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے, زیادہ لوگ. ہم کثرت کے قائل نہیں, ہم حق کے قائل ہیں. ہم بچوڑ دو بات, دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے, کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے, وہ بھول گیا تھا, اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا, اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی, تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ, تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت کر, جرت ہماری جرت دیکھ. ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے, ہماری جرت دیکھو, ہم ان کے غلاموں میں, قدموں میں, نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں, غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری, کر جرت, کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو, اتنی زیادتی, اتنا ظلم نہ کرو, یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے, جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا, اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت, اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے, ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے, ڈرو, گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے, کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں, اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا, وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو, کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے, بے حیائی کرتے ہیں.
सुनो और याद रखो। हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूं? तो अमर बिन साद बोला पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियों, जल्दी कर हमारा। हाय हाय क्या नमाज है, यानी नबी पाक के नवासे को शहीद करेंगे और शहादत के बाद जुमा पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उनको शहीद करके कत्ल करके जुमे का खुतबा दिया जा रहा है और नमाज पढ़ी जा रही है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। तो मेरा सुन्नी बड़ा भोला है, कहता जी वो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। तो ज्यादा नमाजें तो अमर बिन साद भी पढ़ता था, तू भोला। ओ खुदा के देखे ना, जितनी नमाज की अखलाक की बात शायद मैं करता हूं, आपको जमात में कम लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना नमाज अकीदा नहीं, रोजा अकीदा नहीं। अकीदा हुसैन है, अकीदा हसन है, अकीदा अली है, अकीदा उस्मान गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं? मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के कहता है हुसैन इब्ने अली बागी थे? वो शख्स, उसकी नमाज रोजा हज ज़कात देखा जाएगा। आओ कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 23, घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयतें भी पढ़ा करो, ये वाली भी खोला करो। सहाबा जमा होके नबी पाक के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खर्चे ज्यादा हैं, आमदन का जरिया कोई नहीं। जिस तरह आज लोग हर पीर साहब से नहीं पूछ रहे, अल्लामा साहब से कि आप काम कोई नहीं करते, कपड़े फिर भी सफेद पहनते हैं, क्या जराए आमदन है, फिर भी आप गाड़ी में घूमते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था मौलवी भूखा मर जाए, पर इसके पास आते हैं तो ये ताजी चाय पिलाता है। क्या मतलब, किस तरह का रवैया है? सहाबा के बाहर वो ये नहीं सोचते थे आते काम, वो कहते थे आगे बढ़ के हिस्सा डाले। वो सारे आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखराजात ज्यादा है, जराए आमदन बज़ाहिर कोई नहीं। नजरानों पे एतराज ना किया करो, नजराना देना नबी पाक की सुन्नत है, नजराना कबूल कर लेना नबी पाक की, बोलो हुजूर की सुन्नत है। तो सहाबा जमा होके आए, एक जगह पे मीटिंग की, कहा थोड़े से पैसे हर महीने पेश करेंगे। तो हुजूर से बात कौन करेगा पैसों की? कहा हमने नहीं करनी, नबी पाक के चचा जनाब अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे लगाया गया, जनाब अब्बास आए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पैसे लेके आए और सियाने बंदे थे, उन्होंने बड़ी समझदारी वाली अक्लमंदी वाली बात छेड़ी। ये नहीं कहा कि हुजूर हम ये नजराना देंगे, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें पता है आपकी मजहबी मसरूफियत इतनी है कि आपको टाइम नहीं मिलता कारोबार करने का, अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किस तरह करके दीन का काम हो सकेगा। और या रसूल अल्लाह आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम बदला नहीं दे सकते, एक हरफ का बदला नहीं दे सकते। हुजूर ये थोड़ा सा नजराना हर महीने लाया करेंगे, कबूल कर ले। नबी पाक के सामने रखा ही था कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, का कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब इनसे फरमा दो कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ सही है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ अगर तुमने कुछ करना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी खतीजा से प्यार करना, मेरी आयशा का अदब करना, मेरे करीबियों का एहतराम करना। या रसूल अल्लाह अजवाज तो घर में है ही, करीबी कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ अली फातिमा, अली और फातिमा की औलाद, फरमाया इनका अदब करते रहना। इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है। कहा इनका अदब करना, जनाब अली, सैयदा फातिमा और दोनों की उनका अदब करना फराइज दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग जी सैयद बन गए है नहीं, पर तो मैं जेडे बन गए उन्होंने अल्लाह आप ही पूछ लेगा, तू अदब कर। जेडे बन गए ने अल्लाह, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दो बंदे ख्वाजा साहब से मिलने आए तो उनको पता था कि ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का जब उर्स होता है ना बरेली शरीफ, तो सैयदों को स्टेज पे बिठाया जाता है और बड़े बड़े आलिम नीचे बैठते। तो दो बंदे आ गए, कुछ लेने कुछ मांगने थे, फरार दोनों। टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रस्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, वो सैयद ना बन जाए, तो ठीक है जी बन जाओ, बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया दो सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, दो तीन थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। तो उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहाँ लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक? ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई।
تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا. یہاں تم سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا, پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا, کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور نہیں نہ جاتا, پرانے محدثین نہیں پوچھتا, یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تو پھول کنڈیاں نال تول دے. بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا, کردار کا, خاندان کا اصل, وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا, ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات اس سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا, فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی, نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی, بکل جس کو مارتے ہیں, کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی ہیں. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا, کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا, اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ, لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا, ایک بغل سے امام حسن نکلے, دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے, بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بے وقوف, یہ عام نانا نہیں, یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا, اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے ہیں جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی, نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا, آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج, اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں. اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرتا. میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا. حضرت امام حسنین, پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے, ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان